الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خير البرية قلت هيلتي أنت وسيلتي ادرکنی یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم سب حمد و ثنا اللہ جل وعلا شانہ و تم برہانہ آزم شانہ کے لائق جس ذات بابرکات نے اپنی بہترین مخلوق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہمارا حصہ انسانوں کے اندر فرمایا وہ چاہتا تو ہمیں بھی چرند پرند یا حیوان بنا دیتا اس کی انتہائی مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا پھر اس سے بڑھ کر کنتم خیر امت کائنات میں سب سے بہتر امت
سب سے اعلیٰ امت، سب سے افضل امت، وہ امت جس امت کی شان دیکھ کر انبیاء و مرسلین نے بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں دے دے۔ خالق کائنات نے فرمایا تلک الامت احمد، یہ امت تو میرے آخر زمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا، یہ عظمت والی امت نہیں دیتا، تو جس شان اور عظمت والے نبی کی امت ہے، اے اللہ اس شان والے نبی کا ہمیں بھی امتی بنا دے۔ چون بشانش نگاہ موسیٰ کر شدن از امتش تمنا کر۔ پھر سب سے بڑھ کر ہو اہل سنت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنائے۔ سنی ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن احمد بن حنبل کتاب سنہ کے اندر آپ نے بار بار لکھا النظر علی المصطفی عبادہ والنظر علی رجل اہل سنہ عبادہ۔ لوگوں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے ایسے سنی مسلمان کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور سنیوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کے لیے فرشتوں کی فوجیں تیار کی۔ کتاب کا نام ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت، امام الکائی کی کتاب ہے، یہ سعودی عرب میں شائع کی ہے۔ اب تو اس کی چھوٹی تلخیص شائع کر دی ہے، لاکھوں کی تعداد میں فری دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ لوگوں کہتے ہیں لے جاؤ جا کر تقسیم کرو۔ اس کے اندر ہے حضرت امام محمد بن نصر سائی، یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، پوری دنیا کے محدثین نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ جب بوڑھے ہوئے تو حضرت سے جنازہ پڑھتے تھے۔ ایک جنازے کے ساتھ گئے، جنازہ پڑھ لیا، لوگوں نے میت کو قبر کے اندر اتار دیا۔ جب مٹی ڈالنے لگے آپ نے شور مچا دیا، لوگوں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ساتھ دو آدمی قبر کے اندر اور بھی اترے تھے، وہ تو باہر نکلے نہیں، تم مٹی ڈال رہے ہو۔ لوگوں نے کہا حضور ہم نے نہیں دیکھے۔ فرمایا میں نے دیکھے ہیں۔ لوگوں نے قبر پر مٹی ڈال دی، قبر بنا دی، گھروں کو چلے گئے۔ امام محمد بن نصر سائی قبر کے پاس بیٹھ عرض کی اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کا درس دیا ہے، تیرے محبوب کی حدیث پڑھائی ہے، اے اللہ میں اس وقت تک اس قبر کے پاس سے نہیں اٹھوں گا جب تک میرا مسئلہ حل نہ ہو، یہ میرا مسئلہ حل نہ ہو کہ یہ قبر کے اندر جانے والے کون تھے۔ وہاں بیٹھ کر دوسری پڑھنا شروع کر دیا کہ قبر کی دوسری سمت سے زمین پھٹے بغیر ایک آدمی باہر نمودار ہوتا ہے، اور آپ کی طرف دیکھے بغیر اسے چلنا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے تمہیں رب کعبہ کی قسم ہے ایک قدم آگے نہ اٹھانا، مجھے بتا کر جو تم کون ہو۔ پھر پیچھے دیکھا تو محمد بن نصر صاحب، کہا میں تو محمد بن نصر صاحب ہوں، تم کون ہو زمین سے نہیں؟ کہا نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج تیار کی ہے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی سنی مسلمان فوت ہو جائے اس کی قبر میں اتر جانا ہے، نکیرین کے سوالوں کے جواب دلا کر، مدینے والے پیارے آقا کی پہچان کرا کر، جنتی لباس پہنا کر، جنتی بچھونا بچھا کر، لٹا کر سلا کر تم نے باہر آنا۔ اور آج جو ہے ہم تو اہل سنت والجماعت، ہم جماعت ہے نا، ہم تو ہمارے علاوہ پورے عالم اسلام کے اندر جتنے فرقے اور فرقیاں ہیں ان کا کوئی بھی نام ہو، آج سارے کے سارے سنی کہلانے پہ بضد ہیں کہ ہم سنی ہیں، سب کہہ رہے ہیں۔ جو بدیوں کو دیکھ لو، پہلے کہتے تھے فلاں کافر، فلاں سور، دیوبند نور و نور، اب کیا ہے؟ اپنی جماعت کا نام نہ لیا اہل سنت والجماعت۔ ہمارے شہر شائع ہوتے سنی کا وہ مذاق کرتے ہیں سنی سنی کیا ہوتا، اب خود شائع کر رہے ہیں۔ وہ ابھی جو ہے انہوں نے کتاب لکھی تھی موٹی اصلی سنی، ملکی وزارت کا ان کا مرکز ہے، اہل تشیع کے مولوی گلفام ہاشمی۔ میں نے اس کی خود تقریر سنی ہے 3-4 سال پہلے ٹی وی پہ، وہ کہہ رہا تھا سارے شیعہ مجھ پہ ناراض ہو جائیں لیکن میں ایک حقیقت بیان کر کے رہوں گا کہ مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا ہے اصلی شیعہ وہ ہے جو پہلے سنت۔ سعودی عرب والوں نے
یہ چھوٹی پہلی اتنی موٹی کتاب شائع کی شرح اصول اعتقاد اہل سنت، اب اس کی تلخیص تقسیم کر رہے ہیں. وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر فقہ کے مسئلے بڑے عجیب لکھے انہوں نے. اس کے اندر کسی دیر میں دکھا سکتا ہوں، اس کے اندر جو ہے وہ ہر ڈلورا یہ پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے، سلفی ہم سنی ہے. کیا ہوگا ان سب؟ ان سب کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن بیڑا پار سنیوں کا. میں نہیں کہتا. اٹھائیے تفسیر کبیر، اٹھائیے تفسیر مدنی، عربی تفسیر اٹھاؤ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب یہ صاحب نالین، سرکار کے جوڑے اٹھانے والا. اور میں نے پڑھا کہ آپ نے سے جو خوشبو بڑی آتی تھی، صحابہ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود خوشبو کون سی لگا دیتا؟ میں نے تو خوشبو کبھی لگائی نہیں. تو کہا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں جب سرکار کے دامن کرم میں رہتا تھا، جب میرے آقا مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہوتے تھے، میں سرکار کے سامنے اپنی تلیاں بچھا دیتا تھا، سرکار اپنے نالین سے قدم نکالتے تھے، میرے ہاتھوں پہ رکھتے تھے، پھر آگے جاتے تھے. یہ ان کی برکت ہے. جب سرکار چلے جاتے تھے میں سرکار کے نالین لیتا، ایک نالین اس آستین میں رکھ لیتا، ایک نالین اس آستین میں رکھتا، پھر ایسے کر کے بیٹھ جاتا تھا. اور میں یہ سرکار کے نالین کی نسبت ہے کہ میرے جسم سے خوشبو آتی ہے، مرد دم تک آئے گی، میری قبر سے قیامت تک. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے چودھویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا، جا کر عرض کیا آقا مجھے یہ تو بتاؤ جن لوگوں کے چہرے چودھویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ مدینے والے آقا میں ہو اہل سنت وہ سنی ہوں. آپ کہیں گے تو سنی کی نٹ لگا دیتا ہے. سنی کی نشانی کیا ہے؟ کربلا کے بیمار سید الاسقیاء حضرت سیدنا امام زین العابدین اب جب مریدوں میں بیٹھتے ہیں فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت. مریدوں کا حضور آپ بھی کہتے ہیں سنی سنی. آپ کے بابا نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور دیدہ علی المرتضی، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا ہے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ وقرۃ عین اہل سنت. اس حدیث کو قاضی مظہر دیوبندی چکوال والا اس نے کتاب لی، اس کے اندر بڑے حدیث کو اس کے بڑے کر و فرق سے لکھا ہے اور تفسیر یہ دیا کہ ہم دیوبندی وہ سنی ہے کہ جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسن حسین ہے. میری چکوال کے اندر تقریر تھی، جامعہ کا جلسہ تھا وہاں شاہ صاحب کے، میں نے چکوال اور تمہارے مولوی نے حدیث تو لکھی ہے تمہارے شہر کے مولوی نے، تفسیر غلط دیا. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بکتے اور لکھتے اپنی کتابوں کے اندر کہ معاذ اللہ امام حسین باغی تھے، یزید امیر المومنین ہے. وہ ہم اہل سنت ہیں جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسن اور حسین ہے. امام حسین نے فرمایا اہل سنت و جماعت. یہ فرقوں کی ابتدا حضرت علی کے زمانے میں شروع ہے، پہلے کوئی فرقے نہیں تھے. آپ کے زمانے میں یہ جبریہ، یہ قدریہ، یہ فلاں فلاں فرقے بنے. آپ کے مریض آپ کے پاس آئے مولا علی کی بار میں کہ حضور وہ کہتے ہیں ہم جبریہ ہیں، ہم قدریہ ہیں، ہم خارجی ہیں، ہم رافضی ہیں، ہمارا نام کیا ہے؟ فرمایا نحن اہل سنت و جماعت. مدینے والے آقا نے فرمایا اہل سنت و جماعت، مولا علی نے فرمایا اہل سنت و جماعت، امام حسین نے فرمایا اہل سنت و جماعت، امام زین العابدین نے فرمایا اہل سنت و جماعت. مریدوں نے کہا حضور سنی کی نشانی کیا ہے؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں آؤ تمہیں قیامت تک کے لیے سنی کی نشانی بتاتا ہوں. فرمایا علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی النبی. سنی کی نشانی یہ ہے کہ وہ مدینے والے آقا پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں. سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہاری اذانوں کے اندر درود، تمہاری محفلوں کے اندر درود کی محفلیں، تمہارے گھروں کے اندر درود کی محفلیں. دعا کیا کرو اللہ میں سنی رکھے اور ہماری نسلوں کو سنی رکھے اور سنی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے.
درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار اللہ کے یار امت کے غمخوار ہادی برحق محسن اعظم حسن مطلق کے مظہر اتم عزیز مصر سمدیت مال کے مملکت احدیت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرنے کے بعد گرامی منزلت آج کی یہ پر نور روحانی وجدانی محفل جو ہے پرس سراپا قدس ہے. ایک طرف نبرات المحدثین محدث عالم پاکستان مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب چشتی قادری کا عرس، اور دوسری طرف جنید وقت شیخ الحدیث و تفسیر محدث ابدالوی حضرت مولانا عبد الکریم صاحب قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سراپا قدس. اور وہ کون تھے، ان کی شان کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل حل یستوی الذین آمنوا کل حل یستوی الذین والذین لا یعلمون. علم والے اور بے علم برابر نہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ برکات فرمائے، اور ان کے لیے ان کے مقام کو درجات کو بلند فرمائے. فرمایا علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا ایسے ہی قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے اور نہ پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء. بندے تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے اندر علم والے وہ ہیں جن کو اللہ نے اتقاء کی دولت سے نوازا ہوا ہے، تقوی کی دولت سے نوازا ہوا ہے. ہاں یہ قرآن پڑھنا جو ہے، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوئی، یہ سر کی آنکھوں کے ساتھ نہیں، دل کی آنکھوں کے ساتھ. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ اے رب العالمین جل شانہ، تیری قرب کے لیے کون سا وظیفہ بہتر ہے؟ فرمایا قرآن پڑھو. عرض کی فہمن او غیر فہمن، سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھ کر؟ حکم ہوا قرآن پڑھو، سمجھ کر پڑھو یا بغیر پڑھو. جب تم قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہیں اللہ کا قرب حاصل نصیب ہوگا. بندے تو سارے اللہ کے، اور مدینے والے پیارے آقا نے ان لوگوں کے لیے دعائیں کی. علیحدہ بات ہے انگریز بے ایمان نے جہاں علماء کے لکھے نا، یہاں یہ فلاں ہے، یہ تیلی ہے، یہ موچی ہے، یہ فلاں ہے، وہاں پہ 4 نمبر پہ علماء کا درجہ رکھا، صرف اسلام کی حقانیت کو ختم کرنے کے لیے، علماء کی عزت کو پامال کرنے کے لیے. لیکن مدینے والے پیارے آقا نے تو کمال کر دیا. فرمایا یہ عزت کا کوئی معیار نہیں ہے کہ فلاں چیمہ ہے، فلاں چٹھا ہے، فلاں خان ہے، فلاں پٹھان ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے، تم میں عزت والا وہ ہے، تم میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے تقوی کی دولت سے نوازا ہوا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں تقوی تصوف کی سب سے آخری منزل، اور الناس کلهم موت الا العلماء، ساری دنیا مردہ ہے صرف علماء زندہ و تبندہ ہے. فرمایا یہ میری بات سن کر علماء کسی گمنڈ میں نہ پڑ جائیں. فرمایا والعلماء کلهم نیام الا العاملین، تمام علماء بھی گہری نیند کے اندر سوئے ہوئے ہیں، وہ علماء جاگ رہے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں. میرے آقا نے فرمایا نا، اللہ نے فرمایا قل رب زدنی علما، محبوب دعا کیجئے اے اللہ میرے علم کو زیادہ فرما. میں اللہ کے میرے علم کو درس نظامی سب میں پڑھ لیا. اب علم زیادہ کیسا ہوتا ہے؟ علم بڑھتا رہتا ہے، علم گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے. بڑھتا کیسے ہے؟ جب علم کا، جب عمل کا نخار آتا ہے، جب اخلاص کا نخار آتا ہے، جب اخلاص کا نخار آتا ہے
جب آدمی با وفا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی پیکر اسلام اور پیکر انسانیت صاحبزادہ نور مصطفیٰ بن جاتا ہے، پھر محدث الباغت ابدال بھی بن جاتا ہے، پھر محدث اعظم بن جاتا ہے۔ وہ عمل جو ہے، عمل کا نخار علم کو بڑھاتا ہے۔ اگر علم پڑھ لیا عمل نہیں ہے، علم گھٹ جاتا ہے۔ علم بڑھتا ایسے ہے کہ جب وہ آدمی اس پہ عمل کا نخار آتا ہے۔ فرمایا والعلماء کلہم نیام الا العاملین، تمام علماء بھی گہری نیند کے اندر ہے، وہ علماء جاگ رہے ہیں جو علم پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا والعمل کرنے والے اب کسی گمنڈ میں نہ پڑ جائیں، والعاملون کلہم خسران الا المخلصین، تمام عمل والے بھی خسارے کے اندر ہے جب تک کہ دل کے اندر اخلاص پیدا نہیں کرتے۔ اخلاص کی بڑی کمی ہے آج کل۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہمارا یہ یوٹیوب پہ نام آ جائے، مشہوری ہو جائے، لیکن اگر اخلاص سے خدا کی قسم کریں تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مشہوری خود ہو جائے۔ اب فرمایا اخلاص والے کسی کے بڑھ میں نہ پڑ جائیں۔ فرمایا والمخلصین علی کل خطر الا الخائفین، تمام مخلص خطرے کے اندر ہیں جب تک کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا نہ ہو۔ تو خوف خدا جو ہے ان لوگوں کے اندر ہے، تقوی ان لوگوں کے اندر ہے جنہیں محدث ابدال بھی کہا جاتا ہے، جنہیں محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے۔ ہاں اور میرے آقا نے تم تو لوگوں کی شان اس قدر بیان کی، لوگوں کے پاس کسی کے پاس چار چاہتی ہو نا، وہ آتا ہے حضرت صاحب میں نے کوئی کام کرنا ہے، بتائیں کیا کروں۔ میرے آقا کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابی بکر، ایک تو اصدق الصادقین سید المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ اور صحابی سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں۔ میرے آقا نے میں ابی بکر اغدو عالما معلم بن جاؤ، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بن جاؤ، حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے بن جاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کہ اگر ایسا نہ کر سکوں فرمایا او متعلما، جو قرآن و حدیث پڑھانے والے ان کے سامنے ذہن و تلمس طے کرنے والے بن جاؤ۔ عرض کیا کہ اگر ایسا بھی نہ کر سکوں، میرے آقا او مستمعا، تھوڑا سا وقت نکال کر یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، ان کی میٹھی میٹھی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ عرض کیا کہ اگر ایسا بھی نہ کر سکوں فرمایا او محبن، پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ عقیدت مندی کرو، ان کے ساتھ نیاز بندی رکھنے والے بن جاؤ۔ لم یکن خامسہ، پانچویں نہ بننا، ان کے خلاف زبانیں تان دراز کرنے والے نہ بننا۔ اگر تو زبانیں تان دراز کرنے والا بنے گا تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے لیے موت ہے، تیرے لیے بربادی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو علماء و مشائخ کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، نیاز مندی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 ساتوں سے نوازتا ہے۔ پہلی سات کیا ہے؟ جو ان کے ساتھ پیار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر برکت دے دیتے ہیں۔ وہ غریب بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر استغنا ڈال دیتا ہے۔ وہ غریب بھی ہوں تو ان کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اگر ظالم حکمران بھی آ جائیں، ان کی صحت پہ جو ان کے فقیروں کے ساتھ جو فقیروں کے لڑے ہوئے ہیں، درویشوں کے ساتھ لڑے ہوئے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور فرمایا جب موت آتی ہے سرکار نے فرمایا اس کی زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہے۔ اور جو اپنی خلوتوں اور جلوتوں کے اندر بیٹھ کر نہ لینا نہ دینا طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ عیسائیوں کو دیکھیں، وہ اپنے پادری کو ابا جی کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں۔ اگر ہم میں سے ان کے پادری کے خلاف بات کریں وہ ہمارا سر پھوڑنے پہ آ جائیں گے، حتیٰ کہ پورے شہر گٹر بند کر ہڑتال کر دیں گے تم نے ہمارے پادری کے خلاف بات کی۔ ایک ہم ہیں کہ خود ہی اپنے مشائخ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آؤ فرمایا جو ان کے خلاف بات کرے پہلی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال سے برکت اٹھا لے۔ کیوں یہ سب لوگ آپ آتے نہیں کہ حضرت کی ہماری فیکٹری بھی ہے جی ٹی روڈ پہ، دکان بھی ہے بازار کے اندر، پیسے بڑے آتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں۔ میرے آقا نے 14 سال پہلے فرما دیا اگر تم نے اپنی جلوتوں اور خلوتوں کے اندر بیٹھ کر ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ان علماء و مشائخ کے خلاف بات کی تو اللہ تمہارے مال سے برکت اٹھا لے۔
اور دوسری بدبختی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ ایسے ظالم حکمران لگا دے گا جو تمہاری بجلی بند، سوئی گیس بند، پانی بند، پتہ نہیں وہ تمہارا کیا کیا بند کر گا۔ اور تیسری بدبختی ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ 21 شام میں فرمایا النظر علی المصطفی عبادہ والنظر علی الکعبۃ عبادہ والنظر علی وجه الوالدین عبادہ۔ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، والنظر علی وجه العالم عبادہ۔ فرمایا جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ایسے ہی ان علماء ربانیین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا من صاف عالما فقنما صافنی۔ اگر تم میں سے کسی نے کسی درویش قلندر علم کے خادم کے ساتھ اور علماء ربانیین کے ساتھ سلام لیا تو سرکار نے فرمایا تم نے اس درویش کے ساتھ سلام نہیں لیا، تم نے میرے ساتھ سلام لیا۔ ہاں اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ میں نے پڑھے من استقبل عالما فقنما استقبلنی۔ حضرت صاحب تشریف لائے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت صاحب بعض لوگوں کو بڑی الرجی ہوتی ہے، یہ کیا کرتے ہیں مولوی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھئی ہم نہیں کہتے، مدینے والے آقا کا ارشاد ہے من استقبل عالما فقنما استقبلنی۔ تم دکان پہ بیٹھے ہو، قاری صاحب آ گئے، حضرت صاحب آ گئے، تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت صاحب میری دکان پہ لائے، تم نے استقبال کیا۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں تم نے اس مرد قلندر کا استقبال نہیں کیا، تم نے میں محمد کا استقبال کیا۔ من جالس عالما فقنما جالسنی۔ تھوڑا سا وقت نکال کر تم آ کر یہاں بیٹھ گئے، قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ حضرت صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں تم اس درویش کے پاس نہیں بیٹھے، تم اس عالم ربانی کے پاس نہیں بیٹھے، تم میرے پاس بیٹھے۔ تو فرمایا جو میرے پاس بیٹھا ہے قبر و حشر کے اندر بھی میرے ساتھ ہے۔ آؤ کیوں ان لوگوں کو رتبہ ملا؟ کیونکہ یہ علم و عمل کے پیکر تھے۔ علم تو سب کے پاس ہوتا ہے لیکن یہ علم کے ایسے پیکر حضور مسیح پاکستان رحمۃ اللہ علیہ وہ علم کے بحر بے قرار تھے۔ اس قدر علم کے کوئی حوالیہ تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک پٹھان 8 جگہ پہ دورہ پڑھ کر آیا، کتابیں پڑھنے کے بعد 8 جگہ پہ دورہ پڑھنے کے بعد بریلی شریف میں آ گیا، آپ کے پاس دورہ پڑھنا شروع کر دیا۔ باقی طلباء نے جب 6 ماہ گزرے کہا خان صاحب آپ نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، وہاں بھی دورہ پڑھ کے آئے ہو 8 جگہ پہ اور یہاں بھی پڑھ رہے ہو، اور یہاں اور وہاں کا فرق کیا ہے؟ کہا وہاں تو صرف پہلے دن یا دوسرے دن کرو فرق کے ساتھ ترجمہ ہوتا تھا، تشریح ہوتی تھی، لیکن اب جب یہاں پہ آیا ہوں بلا ناگہ ہی علم و عمل کے اور عرفان کے دریا بہ رہے ہیں اور سمندر بہ رہا ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ کیوں؟ بڑے بڑے لوگ جو ہے، وقت تھوڑا ہے میں چند باتیں کرنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، یہ کھاریاں کے پاس بیگا گاؤں، وہاں کے ایک صوفی صاحب سے وہ میلاد کرتے، پاکستان کے سامنے پہلی کی بات ہے، وہ 12 دیگے پکاتے، داغ خاموں کو بلاتے، علماء کو کھلا دیتے، محفل کرتے، محفل میلاد۔ کھاریاں کے اندر دیوبندی مولوی آ گیا، اس نے کہا بھی صوفی تم حرام کرتے ہو، میلاد حرام ہے۔ اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو صوفی آدمی ہوں لیکن میں تمہارے ساتھ برات رکھ رہا ہوں۔ وہ آدمی چرا اس وقت کسی طریقے سے لاہور پہنچا، پھر گاڑی پہ بریلی شریف آ گیا۔ تو بریلی شریف حضور حجت الاسلام کے بعد حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین آسمان تحقیق کے نیر اعظم معنی قرآن میں ترجمان القرآن فن حدیث کے اندر حضرت یحییٰ بن سعید قطان مدان فقاہت میں وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان نعت گوئی میں مظہر حسان حضرت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ، آپ کے چھوٹے شہزادے مفتی اعظم عالم اسلام حضور مولانا مصطفیٰ رضا خان جلوہ فرماتے ہیں، ان کی بارے میں حضور ایک مولوی کو کہتا ہے میلاد حرام،
آپ ہمیں مناظرہ بھیجے، ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ فرمایا جاؤ ان کے ساتھ جگہ کا تعین کر لو، وقت کا تعین کر لو، وقت مقررہ پہ ہم عالم دین کو بھیج دیں۔ وقت مقررہ ہوا، ادھر دیوبندیوں نے عطا اللہ شاہ بہاری کو بلایا، عطا اللہ شاہ بہاری آیا، ادھر حضرت صاحب مولانا سردار احمد صاحب بالکل نوجوان، ابھی شادی نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے دیوبندیوں کے سب سے بڑے مناظر منظور شملی کے ساتھ مناظر ہوتا۔ منظور شملی دیوبندیوں کا سب سے بڑا مناظر تھا، وہ بریلی کے اندر اس نے کہا مولوی حامد رضا تو فوت ہو گیا، اس کا بیٹا حجت الاسلام مولوی حامد رضا زندہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ آپ نے فرمایا کیا پدی ہو، کیا پدی کا شوربہ، تو میرے ساتھ مناظرہ کرے گا؟ فرمایا میرا شگرد سردار احمد آ رہا ہے، اگر یہ تو اس کو ہرا دے تو سمجھ لینا تو نے حامد رضا کو ہرا دیا ہے، اگر اس نے تجھے ہرا دیا تو سمجھ لینا حامد رضا نے تجھے ہرا دیا۔ 8 دن مناظرہ ہوا، 8 دن، 1-2 دن نہیں، 8 دن مناظرہ ہوتا رہا، اور اس کو اس قدر ذلت میں شکست ہوئی۔ اتنی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں مناظرہ میں، انہوں نے بھی لکھی ہے، ہماری بھی لکھی ہے۔ 8 دن مناظرہ ہوا، لیکن مناظرے کے بعد اس قدر ذلت میں شکست سے ہوئی کہ اس کے بعد ساری زندگی مولوی منظور شملی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ لوگ جاتے تھے دیوبندی کہ حضرت تقریر کرانی ہے، مناظرہ کرانا ہے، وہ کہتا تھا مولوی منظور جو تقریریں کرتا تھا، جو واز کرتا تھا، مولوی سردار ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے بعد مر چکا تھا زندہ لیکن اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہ مناظرہ ہو چکا تھا۔ ادھر عطا اللہ شاہ بہاری نے کہا دیوبندی پتہ کرو سنی کس مولوی کو لے کر آئے۔ وہ گئی کس کو لے کر آئے؟ انہوں نے مولانا سردار احمد صاحب۔ کون ہے؟ انہوں نے کہا جٹ۔ کہاں ہے؟ انہوں نے دیکھا نوجوان تھا، انہوں نے شاہ جی جٹا کا منڈا پڑھ لیا ہے، سردار احمد کا نام ہے، کہتے ہیں بریلی کے اندر حدیث پڑھاتا ہے۔ جب میرے حضرت کا نام سنا تو عطا اللہ شاہ بہاری نے کہا دیوبندیوں تقریر کرانی ہے، 1 گھنٹے کروں گا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے میں تقریر کر سکتا ہوں، اگر تم کہو کہ مولوی سردار احمد کے سامنے جا کر 5 منٹ گفتگو تو میں نہیں کروں۔ انہوں نے کہا شاہی ہماری بیٹی ہوئی، انہوں نے کہا ہوتی تو ہو جائے۔ کہا شاہی وجہ کیا ہے؟ تم عمر رسیدہ ہو، تجربہ کار ہو، وہ تو بچہ سا ہے، نوجوان سا ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا معلوم ہو جسے تم کہتے ہو بچہ ہے، جٹ ہے، جب وہ مسجد تدریس پہ بیٹھ جاتا ہے حدیث پڑھنے کے لیے، اس کی ساتھ مدینے مل جاتی ہے، پہلے رسول اللہ سے پوچھتا ہے پھر حدیث پڑھاتا ہے۔ میرے پاس وہ بات نہیں ہے۔ ہاں انہی کا فیضان ہے حضور مد سے عبدالوی، انہی کا فیضان ہے حضرت علامہ مولانا نور مصطفیٰ صاحب۔ میں نے پڑھا ہے آپ کی کہ مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں خانقاہ کے اندر ایک آدمی تھا۔ آج کل پیر بھی تو بے بڑا بن جاتے ہیں نا، پیر نہیں وہ پیڑ ہی ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسا پیر تھا، پیر صاحب، اس کا وہ آدمی مریض ہو گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات۔ اس نے آ کے آپ کی بارگاہ میں کہا تیرا پیر؟ اس نے کہا میرا پیر فرمایا، وہ کہتا نماز روزہ کوئی نہیں۔ آپ نے اسے بتایا کہ پیر تو ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضور پھر مجھے ایسا پیر دکھا دو۔ حضرت صاحب مد سے عبدالوی نے اسے ساتھ لیا، فیصلہ وہ تو لیل پور ہوتا تھا، آگے حضرت صاحب کی بارگاہ میں کہا حضور یہ آدمی میں لے کر اس کو بیعت کرو۔ تو فرمایا آج میں بیعت کر لیتا ہوں، آج کے بعد میں بیعت نہیں کروں گا، تمہیں خلافت دیتا ہوں تمام سلاسل کی، آج کے بعد تم نے وہیں رہ کر جو آئے مریض ہونے کو اس کو خود بیعت کرنا، خود بیعت کرنا ہے۔ یہ انہی کا فیضان ہے، انہی کا فیضان آ رہا ہے۔ ہاں حضور محمد سیاد پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے اندر جو ہے بڑے بڑے مولانا منظور احمد صاحب نے جھنڈا والا، پورے پاکستان میں ہمارے مدارس کے اندر جتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہے نا، زیادہ ان کے شگرد بڑے بڑے مفتیان کرام، مولانا منظور احمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں درخواستی کے پاس پڑھتا تھا تو درخواستی ایک دن اپنے حجرے کے اندر رو رہا تھا بیٹھ بیٹھ۔ کہتے میں نے کہا ساجی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہتے میں بڑا چیتا شکتا، میں نے کہا صحیح بتاؤ تو صحیح۔ تو درخواست ہی کرنا بیٹا تمہیں کیا بتاؤں، ایک مولوی سردار احمد لیل پور میں آ کر بیٹھ گیا ہے، اس نے ہماری 100 سال کی کی پہ پانی پھیر دیا ہے، ابھی ملتان میں وہ آیا نہیں، لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے شکر یہاں پہ پہنچ جائے۔ مولانا مرزوق صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے منطق کے 500 سوال آج بر حفظ کرائے،
قاضی عبداللہ کے بڑی بڑی کتابوں 500 سوال جیسے قرآن حفظ کیا حفظ کرائے. جب میری دستار بندیوں کا موری مزدور جاؤ پورے پاکستان کے اندر جہاں مرضی جاؤ. فرمایا جہاں مرضی جاؤ تم کوئی وہابی ہو دیوبندی ہو سنی ہو شیعہ ہو چکڑال ہر آدمی کے ساتھ تم بات کر سکتے ہو. ہمیں تم پہ بڑا بھروسہ ہے کہ تم ہر آدمی کو شکست دے لو گے. لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا لیل پور کے اندر مولوی سردار اس کے سامنے نہیں جانا. مولانا مرزوق صاحب کہتے ہیں کہ وہ دیوبندی میں کہتے تھے یہ بریلوی حلوہ مار کھانے والے ہوتے ہیں انہیں پاس علم نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں نے کہا جب میری دستار بولی میں نے جانا میاں والی تھا میں نے کہا مولوی سردار 2 پلیٹ زیادہ نہیں کھاتا چلو اس کے حساب سے جاتے. کہتے ہیں میں نے ٹکٹ لیا لیل پور میں آ گیا تانگیر بیٹھا تو جب آپ کی بارگاہ میں گیا تو درس حدیث ہو رہا تھا. کہتے ہیں 70 لڑکے بڑی بڑی داڑھی والے حدیث کھول کر بیٹھے ہوئے اور حدیث طلباء کے پیچھے جو ہے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پینٹ پشتوں والے بڑے بڑے دو قسم کے لوگ. کہتے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ سبق ہو رہا ہے. انہوں نے کہا سبق ہو رہا ہے اور آخری سبق ہے بخاری کا. جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے 11:30 بجے کا کچہری کا وقت ختم ہوتا ہے تو جتنے وکلاء ہیں اکثر وکلاء اور ججز جو ہے وہ پیچھے آ کر آپ کا بخاری کا سبق سنتے. مولانا منظور صاحب کہتے ہیں 1 گھنٹہ میں نے بخاری کا سبق سنا. میرے دل نے کہا مولوی منظور وہاں تو زندگی گل کر آئے زندگی وہاں پہ ضائع کر رہے ہو. علم کی خیرات تو یہاں پہ تقسیم ہو رہی ہے علم کی دولت تو یہاں پہ تقسیم ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب بعد میں دعا ہوئی تو طلباء نے پہلے دست بوسی کی رستے میں چلے گئے. پھر جو دنیا دار تو انہوں نے لائن لگا لی. اب انہوں نے جب لین لگائی کہتے میں بھی آپ آئے. کہتے جب میری باری آئی تو میں نے کہا حضور داخلہ چاہیے. اور میں داخلہ تو نہیں ہے لیکن تیرے لیے کھلا طلباء پورے ہو چکے ہیں لیکن تیرے لیے داخلہ کھلا ہے. اور مسافہ کیا کہا مولانا عبد صاحب قادر صاحب کو بلاؤ مین صاحب کو بلاؤ. کہا اس کو کمرہ بھی دو یہ بھی دو. کہتے ہیں کہ مولوی منظور مجھے اپنے علم بھی بڑا گھمنڈ تھا. کہتے ہیں کہ میں نے بلا راگا 10 سوال کرنے شروع کیے منتج تو حضرت صاحب ایک سوال کے 10 کا جواب دیتے. کہتے ہیں 2 مہینے گزرے میرے سارے سوال مل گئے. کہتے میں خوشی کے ساتھ رہنے لگا. حضرت صاحب نے مولانا فلاں کتاب کے فلاں چیزیں پر اور بھی سوال ہے ان بے ایمانوں نے آپ کو یاد نہیں کرائے وہ یاد کر کے فقیر ان کا جواب دے. فلاں کتاب کے فلاں چیز پر اور بھی سوال ہے ان بے ایمانوں نے یاد نہیں تمہیں کرائے وہ یاد کر کے فقیر ان کا جواب دے گا. حتیٰ کہ عصر کے بعد کہتے ہیں کہ جو منطق کا ذوق رکھنے والے طلباء تھے حضرت صاحب نے تم سارے مجھ سے ایک منطق کی کتاب تھا. مولانا منظور احمد صاحب نواں جنڈا والے سید زبیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عبدالعلی کی حکیم کے اندر ایک استاد تھا ہمارا منطق کا. اسے اس قدر گھمنڈ تھا اپنے لب پر. بابا سے بابا ہونڈا کہتے تھے جو بندی صاحب وہ کہتا تھا کہ وہ تم نے میرے پیار طلباء کہا تم نے مجھ سے کیا پڑھنا ہے. مجھ سے پڑھنا جبریل پڑھے جبریل پڑھے. تو جب میں قاضی کی عبارت حل کروں اللہ میری تقریر سنتا ہو اللہ کہے واہ بڑا تمہیں کمال کر. یعنی اس قدر اپنے اسلام پہ گھمنڈ تھا. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے معقوف علیہ کتابیں پڑھی اب بخاری پڑھنے کے لیے میں نے دیوبند میں جانا تھا یا دہلی میں جانا تھا تو چکوال کے اندر حضرت صاحب کے 2 مریض تھے منڈی کے اندر انہوں نے وہاں جلسہ رکھا. کہتے ہیں کہ جب جلسہ پورے شہر کے اندر لام ہو رہا تھا کہتے ہیں ہمارے استاد نے دیوبندی نے ہمارا تمام طلباء اکٹھا کر لیا تو کوئی طالب علم مولوی سردار کی تقریر سننے کے لیے نہ جائے. کہتے ہیں رشتہ بنا ہوا تھا گیٹ ہی ابھی لگا تھا آگے وہ اپنے کمرے کے اندر سوتا ہے. اس دن اس نے 4 فٹ گیٹ والی جگہ پہ رکھا اور وہاں اوپر سویا تھا کوئی طالب باہر نہ جائے. شاہ صاحب کہتے ہیں ہم 3 طالب علم سے اس کی 4 فٹ کے نیچے سے لیٹ کر باہر آئے. حضرت صاحب کی تقریر سنی بس تقریر سنی تھی پر کیا تھا بس دیکھا ہے حسن کی بندوق میں شر برے ہے عشق کے زراعت کا گھوڑا بس ہزاروں بس ایسا دیکھا بس. کہتے کہ سب تقریر سننے کے بعد ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پوچھا کیا کرتے کہا یہ مقروض علیہ کتابیں پڑھ لی ہیں اب ہم نے دورہ پڑھ کہاں پڑھو گے وہاں پڑھیں. اچھا تم صحیح ہے کہا ان کے پاس سے پڑھو گے جو آپ کے نانا جی کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں 15 منٹ کے اندر ہماری دیوبندی ساری کی ساری نکال کر ہمارے ہاتھ
فقیر بھی حدیث پڑھاتا ہے، اگر آپ نے حدیث پڑھنی ہے تو مجھے اپنا ایڈریس دے دو، میں تمہیں خط لکھ دوں گا تو رمضان کے بعد آ جاؤ۔ کہتے ہیں ہمارے تینوں کے ہم نے کہتے ہیں مڑ کے بعد میں ہم وہاں دیوبندی کو جیسے میں اپنا سامان بھی صندوق لینے کے لیے نہیں گئے، بستہ لے کے نہیں گئے، سیدھے گھر چلے گئے، وہاں نہیں جانا۔ کہتے ہیں رمضان کے اندر میں خط پہنچ گیا، ہم پہنچ گئے، بس یہاں دورہ پڑا، بس دورہ پڑا تھا تو سرکار نے علم بھی عطا کر دیا، عرفان بھی عطا کر دیا، اور سنیت جو ہے وہ سینے کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر۔ وہ تھے محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، اور انہی کا فیضان یہاں پر، انہی کا فیضان حمد سے ابدال بھی ہے، اور انہی کی نظر اور انہی کا ہی یہ سارا عرفان ہے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ آپ گئے کراچی کے اندر، السعید کیا کتابیں چھپی ہیں سعید والوں کی دکان پہ، وہ دیوبندی جو مولوی تھا نا وہاں پہ کتابیں بیچنے والا، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ مولانا سردار احمد صاحب، اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کر کہا مولوی صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ اس تنکے کو نبی پاک جانتے؟ حضور آ کہنے میں محدث اعظم پاک نے حدیث پڑھی کہ سرکار فرماتے ہیں مجھے کائنات کا ہر جن اور بشر جانتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، لیکن سرکش جن اور سرکش انسان نہیں جانتا۔ سرکش جن اور سرکش انسان نہیں جانتے، باقی کائنات کا ذرہ۔ فرمایا مولانا یہ جو تنکا ہے کائنات کے ذرے ذرے سے باہر، وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ مبوط ہو گیا، جواب نہیں ہے۔ فرمایا اگر کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے تو یہ تنکا بھی کائنات کے اندر ہے، یہ تنکا جو ہے میرے آقا کو بدرجہ اولا جانتا ہے، جب یہ جانتا ہے تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام بھی اس کو پیار جانتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج لوگوں کو۔ میں پیچھے میں بیان کر رہا تھا کہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو آفت بنے اپنے خاندان کے 10 وہ لوگ کہتے ہیں تم کیوں بیان کرتے ہو خلاف؟ بھائی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، سنو یہ حدیث کے مولوی سارے بیان کرتے ہیں، دیوبندی وابی بڑے لوگوں سے چندہ لینے کے لیے، کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 افراد وہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ان کو لگ کر جنت میں لے کر جائے گا، شفاعت کرے گا۔ الرمضان والقرآن یشفعان، قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا، حجر اسود بھی شفاعت کرے گا۔ اور میں پوچھتا ہوں حجر اسود شفاعت کرے گا، رمضان شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، تو پیارے آقا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں بکتے ہیں یہ خاک بدہن بکتے ہیں کہ جس کا نام علی اور محمد ہے اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ یہ باتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں نماز کیوں نہیں ان کے پیچھے پڑھ۔ وہ جو کتاب ہے نا جو سعودی عرب نے شائع کی ہے، حکومت کی طرف شائع ہوئی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں فری دیتے ہیں۔ عربی میرے پاس ہے، انگلش میں بھی شائع کی، اردو کے اندر سارے جو عربی کے اندر ہے میرے پاس، فقہ کے مسئلہ لکھا ہے مزی نجس۔ علماء جانتے ہیں بعض آدمی بیوی کے پاس جو پانی کے مزی کہتے ہیں، کہتے ہیں مزی نجس یہ پلیت ہے، ودی پیشاب سے آگے پیچھے اگر سفید قطرہ آ جائے ودی ہو گیا وہ پلیت، آگے ہے منی، کہتا ہے طاہر۔ طاہر بھئی وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو اطلاع ہوا ہے، بندے نے غسل کر لیا، سلوار اس کی ساری جو ہے اس آدمی اس چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ کعبے کا امام جو ہے اور اس نے جو مکی ہے اس نے بھی بکواس کر دیا جی، اور مکی جو بدیوں کا اس نے کلپ پایا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے، گوز مارنے سے، پڑا کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ کعبے کا امام ہوا سرتی ہے ایسے کرتا کرتا جا کر نماز پڑھا جاتا ہے، اور سونے کے بعد سونے کے ساتھ یا سونے کے ساتھ وضو ٹوٹتا۔ ہمارا فقہ کا مسئلہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ایسے گرا، اگر گر کا زمین پر لگا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مدینہ طیبہ کے اندر آفر شفیع صاحب میرے ساتھ، سیاسی صاحب میرے ساتھ، ان کا ایک متوہ سویا ہوا تھا،
میں نے اسے اٹھایا نماز کا جا کے وضو کر کے میرے گل پڑ گیا. کہتا انا عربی انت اجمی, میں عربی تو اجمی ہوں. صاحب اس نے حدیث پڑھی کہ نبی پاک سوتے تھے پھر اٹھ کر وضو نماز پڑھ لیتے تھے. سرکار تو فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا, میرا دل جاگتا رہتا ہے, تو میری نیند میرا وضو نہیں توڑ. وہ کہتا انہیں حدیث پڑھی کہ سرکار سوتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے, ہو رجل, ایسے اشارہ کیا سرکار کو انا رجل, وہ بھی ایک آدمی تھا میں بھی ایک آدمی ہوں, اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھ سکتے تو میں نہیں پڑھ سکتا. یہ باتیں ہیں کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آج کل لوگوں نے داخلے کھلے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کے پاس سے پڑھ لو, ان کے پاس سے پڑھ لو. ان کے پاس سے نہیں پڑھنا. حضرت امام سریر رحمۃ اللہ علیہ, یہ پتہ کون ہے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک کے شاگرد ہیں, اور صحابہ کے بعد سید التابعین, فخر التابعین, سید التابعین ہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, باہر سے ایک نوجوان آیا. بس دو تین باتیں میں نے کرنی ہے تاکہ تمہیں یاد رہے. اس نے کہا جی میں بڑا قاری ہوں, مجھ سے قرآن سن لو. میں نہیں سنتا. اس نے کہا میں پڑھوں گا. فرمایا اگر تو پڑھے گا میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا. وہ چلا گیا. ساتھ مریض بیٹھے ہوئے, مریضوں کا مریض اللہ میں باقی بات ہے. انہوں نے کہا ضرور بڑا قاری, اس کی بڑی پیاری آواز, اس کا قرآن ہوتے سننے کیا تھا؟ فرمایا ضرور سنتا, ضرور سنتا, ضرور سنتا, اس لیے سنا کہ یہ سننی نہیں تھی. یہ حضرت علی کے بارے میں بات کرتا تھا. کہا ضرور اس نے کون سے ترجمہ کرنا تھا, اسے صرف قرآن ہی پڑھنا تھا. فرمایا میرے مدینے والے آقا نے فرمایا جو بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے اسلام کی بنیادوں کو ہلاک کرتا ہے. اگر میں اس کا خاموشی سے قرآن سنتا, اس کا ادب کرتا, اس کا قرآن سننا جو ہے وہ بھی اسلام کی بنیادیں ہلانے کے مترادف. ہمارے سنیوں نے قدم وہ بڑا اچھا پڑھاتے ہیں, کیونکہ وہ پھول لگاتے ہیں سر, ہم نہیں پڑھاتے. اب قرآن پڑھنا ہے, آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے, بچیوں کو پڑھانا ہے, ان کے دارالعلوم کے اندر نگاہ دار کراؤ. اگر داخل کرانا ہے تو یہاں پہ کراؤ, بیرا کے اندر کراؤ, جامعہ رضویہ کے اندر کراؤ, اور پڑھو. قرآن پڑھو گے تو قرآن کا نور جو ہے تمہارے سینے کے اندر, ان سے پڑھو گے تو دل کے اندر جو پہلے نور ہے وہ بھی چلا جائے گا. اور یہ نماز ہی پڑھنی ہے جی, وہ بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں. کتاب و سنہ کے اندر حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل, حضرت امام احمد بن حنبل پتہ کون ہے؟ 11ویں سب کھاتے ہو, غوث پاک کا نام لیتے ہو, غوث پاک کے امام ہیں. غوث پاک کے امام کے بیٹے نے اپنے ابا جان سے پوچھا, ابا جان شہر کے اندر تمہیں معلوم ہے کہ یہ مسجد اہل سنت کی ہے, یہ مسجد اہل تشیع کی ہے, یہ فلاں خارجیوں کی ہے, یہ فرابجیوں کی ہے, جب سفر پہ جاتے پتہ نہیں چلتا تو نماز کا کیا کیا جائے؟ فرمایا بیٹا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, یہ تمہاری نماز تمہارے بیٹوں سے قیمتی ہے, تمہاری بیٹیوں سے قیمتی ہے, تمہاری دکان سے قیمتی ہے, تمہارے مکان سے قیمتی ہے. فرمایا جب نماز پڑھنی ہو دیکھا کرو کہ جو مصلے پہ کھڑا ہے سنی ہے یا غیر سنی ہے. اگر سنی ہے تو پھر نماز پڑھا کرو, ورنہ نماز کون کہہ رہا ہے؟ 11ویں تو کھاتے ہو, 11ویں والے کے امام کی بات بھی مانو. او قاری غلام صاحب نعیمی صاحب ان کے بھائی کا چیلم تھا, تو وہاں میں نے یہ چند باتیں کی, نہیں ان کے بھائی کا. تو 2-3 آدمی ہے کہتے ساج جی ہمارے بچے وہاں پڑھتے تھے باغری مسجدوں میں, آج کے بعد ہم نہیں بھیجیں. ان سے پڑھو گے عقیدہ خراب ہوگا, ان سے پڑھو گے دل سے اندر ادب ختم ہو جائے گا, اور ادب ہی سنیت کا نام ہے, ادب ہی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کا نام ہے. آؤ اگر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوانے بننا ہے, پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کے پروانے بننا ہے, تو پھر ان لوگوں کے ساتھ پیار ہے. جو یہ کہتے ہیں وہ مانو, نعرے ہم بڑے لگاتے ہیں, غلامی رسول میں موت قبول ہے. میں کہتا ہوں موت قبول ہے کہ 5 وقت کی نماز قبول ہے؟ میرے آقا میں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.
جب میرے آقا دنیا سے جانے لگے آپ نے کیا الفاظ تھے؟ صرف فرمایا الصلاۃ 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 ما ملکت ایمانکم. فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. 3 دفعہ کہا. اس کے بعد جو جملہ کہا ہے نا یہ بڑا قابل قدر، ما ملکت ایمانکم. فرمایا جو تمہارے متحد ہیں ان کا خیال رکھنا، گھر کے اندر باپ ہو اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا، مل کے مالک ہو مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھنا، اور گاؤں کے اندر ناظم ہو اپنے گاؤں کے لوگوں غریبوں کے حقوق کا ہر جگہ پہ جہاں بھی تم بڑے عہدے پر ہو جو تمہارے نیچے ہیں ان کے ایک ایک حقوق کا خیال. یہ میرے آقا کا آخری جملہ تھا. غلامی رسول میں موت قبول ہے. میں کہتا ہوں کیا ایک مجھ داڑھی قبول نہیں ہے؟ خدا کی قسم قیامت کے دن مزہ آ جائے گا. آخری بات میں قیامت کے دن مزہ آ جائے گا. قیامت کے دن ہر آدمی کا قد جو ہے وہ 300 فٹ ہوگا. 120 فٹ. عمر 30 سال ہوگی. ہر آدمی لالیاں چولیاں ہوں. پورے جوبن پہ ہر آدمی ہوگا. یہ جو 100 سال کا بوڑھا رہا وہ صرف وہ بھی وہ 18 سال کا ہوگا. قیامت کے دن قد 120 فٹ اپنے پورے جوبن پہ ہوگا. میرے آقا حوض کوثر پہ جلوہ فرما. جن لوگوں نے آج اپنے چہرے کو سنت سمجھ کر سرکار کی سنت سمجھ کر داڑھی سے سجایا ہے، جب وہ سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے میرے آقا جام دیں گے اور کہیں گے مولانا نور مصطفیٰ وہ قیامت کے میدان سے ہو کر آئے ہو، تمہیں کوئی پریشانی کی گرمی کی لگی؟ ہمارا مہمان تھا لوگ ہم کہتے ہو وہ ڈیوو پہ آئے ہو، تم کس چیز پہ آئے ہو، کس بس پہ آئے ہو، تمہیں گرمی لگی اچھے طریقے سے آ گئے ہو. تو میرے آقا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تبسم ریز ہونٹوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے جب ہم کمینوں کا نام لے کر ہمارا حال پوچھیں گے تو کیا قیامت کی ساری گرمیاں بولی جائیں؟ جو داڑھی کترے ہیں داڑھی منڈے ہیں ان کو بھی سرکار ملے گا، لیکن ان کو جام تو دے دیں گے لیکن ان کے ساتھ نہ کلام کریں گے نہ لگے. میرا بڑا بھائی ہے، میں نے ایک دم کہا فوج کے اندر ہی ہے، میں نے کہا بھائی جب داڑھی رکھ لو، کہنا تو ہر بندے پیچھے پہ آ جانا. انہوں نے جانا تھا بوسینیاں چینچنیاں، وہاں سے 6 مارے کر پھر آج کر کے آئے تو داڑھی رکھی ہوئی. میں گھر گیا، میں بھائی میں نے کہا تو لڑ پڑے تھے، یہ انقلاب کیسے؟ کہتا جی ہمارا جے ایچ جو ہے وہاں پنڈی کے اندر تو وہاں جو ہمارا خطیب ہے نا اس نے یہ حدیث بیان کی. تو میں نے جب حدیث سنی میں نے کہا کہ اگر سرکار جام دے بھی دے، جام دے دی بھی دے، جنت مل بھی جائے، اگر سرکار آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں ڈال کر پیار سے دیکھے نہیں محبت سے کلام تو جنت کو میرے آگے ڈالا. کہتا میں نے اسی دن داڑھی رکھنی شروع کر دی. کہتا 15 دن کے بعد جنرل نے دیکھ لیا، بڑے افسر نے کہا پکڑو اس کو پٹھو لگاؤ، اس کو بلیڈ نہیں ملتا. کہتا میں نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں نے نوکری کروں. اسے کیوں نہیں کرنی؟ کہتے میں نے داڑھی روز جاری رکھ لائی تو وہ کچھ نہیں کہتی. ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، لٹائر ہو چکے، گریجویٹی مل چکی، پنشن کے بعد فوجیوں کو پڑھانے کے لیے کامرے کے اندر ڈیوٹی کلاس میں رکھا ہوا تھا. اب وہ ہمارے رضا صاحب نے گاؤں میں جگہ لے دیا اور بچی دی ہے نا، تو وہاں مدرسہ بن رہا ہے، وہاں مدرسے کی کر رہے کام. گھر آ گئے تو اس قدر. ایک بات اور، یہ آپ کے پاس وار بٹن ہے، یہاں کے میرے پاس حاجی صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخوں کا لڑکا مدینہ سے چلا گیا آج سے 40 سال پہلے. اس میں یہ موبائل نہیں ہوتے تھے. وہاں کسی نے کہا داڑھی رکھا، اس نے کہا داڑھی تو رکھوں گا لیکن سرکار کو دعا بنا. جاریوں کے سامنے کہا لاجپال آقا تیری سنت رکھنے لگا ہوں، استقامت دینا. داڑھی رکھ لی. ادھر گھر والوں نے خط لکھا ہوئی آپ سے شادی کرنی ہے، گھر ہے تو داڑھی رکھ لو. یہ تو نے کیا کیا؟ ماما کہیں گے تیری بیٹا عمر نہیں داڑھی رکھنے کی. بڑی بات ہے، عمر نہیں تیری ہوئی. کب عمر ہوتی ہے؟ جب جوان داڑھی تو آ جاتی ہے. لڑکی والوں نے کہا یہ داڑھی کٹائے یا منڈائے ورنہ لڑکے ورنہ دیں گے. لڑکے کا باپ دل لینے کے اس کا دن دے دو، شادی والے دن داڑھی چھوٹی ہوگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے دن دے دیے. صبح برات جانے والی، رات 12 بجے لڑکا جو سویا ہوا ہے، باپ نے نائی کو بلا لیا کہ پہلے کینچی کے ساتھ اس کی داڑھی کاٹو، پھر صحیح کرنے کے بہانے چھوٹی چھوٹی کاری. جب نائی پاس میں جاگا تو کی کروں گا اس کا یہ نہیں ہوتا.
باپ آ گیا، باپ نے کہا بیٹا آج چھوٹی کرا لو، پھر ساری زندگی جتنی مرضی۔ ابا جی نہیں ہو سکتا۔ باپ نے تھپڑ لگا دی، میں تیرا باپ کہہ رہا ہوں، میں نے لڑکی والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ کہا ابا جی تم نے لڑکی والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں نے کائنات کے والی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ باپ اور بیٹے میں پرخاش ہوئی، آویزش ہوئی۔ بیٹا گھر سے باہر نکلا، گلی میں جا رہا تھا، سامنے مسجد تھی، ابھی زیر تعمیر دروازے مسجد کے اندر آیا، وضو کیا، نفل پڑھنے شروع کر دی۔ مسجد کے ساتھ ایک اور سیٹ صاحب، لاکھ پتی کروڑ پتی، رات 1 بجے اٹھتے اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا لڑکی کو اٹھاؤ، اپنی بیٹی کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ، دلہن بناؤ۔ بیٹے کو اٹھایا، بیٹا مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ۔ آپ مسجد میں آیا، بچے نے سامنے، بیٹا تیرا یہ نام ہے؟ کہا میرا نام۔ کہا میرے گھر، غسل کرایا، نئے کپڑے بنا، دلہا بنا دیا۔ مولوی صاحب جلدی کرو، اس بیٹے کا میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرو۔ وہ سیٹ صاحب کی بیوی گلے پڑ گئی، شاید پاگل ہو گئے، ادھی راتی منڈا پڑ لیا، کون ہے یہ، کیا کرتا ہے، کون ہے، کس برادری کا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا کس برادری کا، میں تو سویا ہوا تھا اور آج کی نیند پہ ساری زندگی کی نیندیں قربان ہے۔ میری خواب کے اندر کائنات کے والی، والضحیٰ کے پیارے چہرے والے، واللیل کی پیاری زلفوں والے، مازاق کے پیارے کاجل والے، یاسین کی پیاری بتلے والے، علم نشرہ کے پیارے سینے والے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تشریف لائے۔ سرکار میں شیخ صاحب اٹھو، اس نام کا لڑکا تمہاری مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اسے گھر لا کر ابھی جو ہے اس کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کرو، عرس مناؤ، میلاد مناؤ، معراج مناؤ، محفلیں کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاحب عرس اور جس کا ملال وقت پیارے آقا کی سنتوں کو بھی بناؤ، ان کے مشن کو بھی اپناؤ۔ دیکھو پھر کامیاب کامرانی تمہارے قدم چومے گی، ناکامی کی باد خزاں تمہارے کروڑوں میل دور سے کبھی بھول کر بھی گزری۔ دعا اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت اور جن کا عرس ہے ان کے مشن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔